کل کے درس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے ان کی زندگی اور ان کے نام اور ان کے فضائل وغیرہ کو ذکر کیا گیا تھا، اور آج اسی کا دوسرا پارٹ اور وہ ہے خلافت۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے متعلق دو قسم کے فرائض تھے، ایک تو رسالت کا فرائض، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کی وحی کو جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی تھی اس کو امت تک پہنچانا، اور دوسرا امارت و خلافت کا فرائض، یعنی ملت اور امت کے نظام کو چلانا اور اس کے تنازعات اور جھگڑے اور اسی طرح جنگ اور صلح میں اس کی رہنمائی کرنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر جو پہلا فرض تھا یعنی رسالت کے فرائض یہ امت سے ساقط ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس فرض کو ادا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا تھا، اور شریعت کے اندر کسی کو اضافے کی گنجائش نہیں۔ اب رہا دوسرا امارت اور خلافت کا، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں مطلقاً اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ خلیفہ کس خاندان سے ہو اور کس قبیلہ سے ہو، اور یہ امت کے اندر اختلاف بہت ہی بڑا اختلاف رہا ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، اور اتنا سخت اختلاف کسی دوسرے مسئلے میں نہیں رہا، اور تمام بحثوں اور اختلافوں کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے کہ خلیفہ کس خاندان سے ہو اور خلیفہ کے انتخاب کی شکل اور اس کی صورت کیا ہو۔ البتہ احادیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش کی امامت اور امارت یہ قریش کے ہاتھوں میں ہوگی، لیکن اسی کی بجانب دوسری حدیث میں آیا کہ اگر تم پر کوئی ادنا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ صحابہ اکرام میں دو مختلف خیالات کے لوگ ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ خلافت کس قبیلہ سے مخصوص نہیں، ایک نے کہا کہ خلافت یہ کسی بھی قبیلہ سے مخصوص نہیں، اور دوسرے نے کہا کہ قریش کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کے جتنے بھی قبائل ہیں ہر ایک میں سے خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ خلافت اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو خلافت کی گئی اور یہ خلیفہ کس طرح منتخب ہوئے، ان تمام چیزوں کو آج سے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ آخر میں اس تمام چیزوں کا موازنہ اور مقارنہ کیا جائے گا۔ تو مدینہ کے انصار جو دو شعبوں میں منقسم تھے، ایک تو اوس اور خزرج، اور ان میں سے خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اور ان کے رئیس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا مکان مدینہ کے بازار کے قریب تھا، اور اسی کے متصل نشست کے لیے، بیٹھنے کے لیے، میٹنگ کے لیے ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو انصار کے جو رؤساء تھے وہ اسی سقیفہ میں جمع ہوئے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے قبائل میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، اور ان کا رجحان انصار کے جو رئیس تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ حضرت سعد اس مجمع کے اندر کھڑے ہوئے اور انصار کی خدمات بیان کی، اور کہا کہ خلافت رسول انصار کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں کسی کی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ مجمع سے آواز آئی کہ آپ نے حق کہا اور درست بات کہی۔ اس کے بعد ایک انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ مہاجرین اگر اس کو نہ مانیں اور کہیں کہ ہم تو پیغمبر کے نبی کے قبیلہ اور خاندان سے ہیں تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس پر ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر وہ تسلیم نہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا، اور اس سے کم پر ہم لوگ کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہوں گے۔ جو اس قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد، جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ تو پہلی کمزوری ہے تم لوگوں کی کہ دو امیر بنائے جائے، لہٰذا یہ لوگ ابھی اسی کیلو کال میں تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ یہ خبر مہاجرین کو پہنچی۔ وہ لوگ عجلت کے ساتھ یعنی جلدی سے سقیفہ بنی سعد کے اندر آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں، چونکہ حضرت عمر نہایت ہی جلالی اور غصہ ور تھے۔
حضرت ابو بکر نے جب ان کو دیکھا کہ یہ کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے فوراً ان کو روکا اور خود کھڑے ہوئے اور نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک تقریر فرمائی، جس میں فرمایا کہ پہلے مہاجرین کی تاریخ اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد جو مصائب اور تکالیف دین کی راہ میں ان کو برداشت کرنی پڑی ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد انصار کی خدمات اور اسلام کو گنایا اور ان کا ایک ایک کارنامہ پیش کیا جو انصار نے اسلام کے لیے مدد کی اور اس کی خوب مدح اور ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش کہ امام قریش میں سے ہوں گے، ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے، لہذا بلا تمہارے مشورہ کے معاملات ہم طے نہیں کریں گے۔ جب ان کی یہ تقریر ختم ہو چکی تو انصار میں سے ایک صحابی حباب بن منذر خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے جماعت انصار، خلافت کو تم لوگ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ آپ لوگ اس موضوع پہ اس پر جو خطبہ اور جو اختلافات صحابہ کرام کے درمیان ہوا اس پر آپ لوگ غور کریں اور دیکھیں کہ اس اختلافات کو کس طریقے سے صحابہ کرام نے حل کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے ذکر سے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اور ساتھ میں ہدایت یافتہ خلفاء صحابہ کرام کی سیرت کو بھی لازم پکڑو کہ اختلافات اور تنازعات کے وقت انہوں نے کون سا رویہ اور کون سا طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے جماعت انصار، خلافت کو تم لوگ اپنے ہاتھ میں لے لو، سب لوگ تمہاری حمایت میں ہیں، کسی کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ تمہاری مخالفت کر سکے، تم اہل سروت یعنی دولت مند بھی ہو، جنگ آور بھی ہو یعنی جنگی فنون سے بھی واقف ہو، تمہاری تعداد اور قوت بھی زیادہ ہے، سب کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے کمزور ہو جائے گی اور مہاجرین اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر ان میں سے ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بھلا ایک ساتھ دو امیر کیوں ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ کچھ اور گفتگو کے بعد حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ ان لوگوں کی باتیں تمہیں ہرگز نہیں ماننی ورنہ یہ امامت تم سے چھین لیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ابو بکر نے انصار اور مہاجرین کے فضائل ذکر کیے، اس کے بعد حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو اس بات پر اکسایا کہ لہذا تم لوگ امارت کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعتراض کیا کہ دو امیر کیوں ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور انصار کو اس بات پر اکسایا کہ لہذا کہ تم لوگ ان لوگوں کی باتوں پر پرواہ نہ کرو اور امارت کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخت کلامی ہوئی، دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا۔ اسی دوران تیسرے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا ہے، فوراً آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا معشر الانصار، سب سے پہلے انصار کی جماعت کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ ایسے لوگ ہو کہ سب سے پہلے دین اسلام کی نصرت اور مدد بھی تم ہی نے کی، اب اس کی تخریب میں بھی تم کو سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایک تو اسلام میں مدد بھی تم ہی لوگوں نے سب سے پہلے کی، لہذا اسلام کے اندر سب سے پہلا خون خرابہ ہو اس میں بھی تم لوگوں کو سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر دوسرے صحابی بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو خزرج کے قبیلہ بنی زید بن مالک میں سے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے انصار، ہم نے جو مشرکین سے جہاد کرنے کی فضیلت اور دین میں سبقت حاصل کی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے تھی، لہذا یہ مناسب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے سبب سے ہم لوگوں پر اپنا حق جتائیں اور دنیا کے خواہاں ہوں، ہم کو اجر دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، لہذا ان کی خلافت کے زیادہ مستحق خود ان کی قوم ہو سکتی ہے، اس لیے تم لوگ اس سلسلے میں اللہ کا خوف کرو اور مخالفت سے باز آ جاؤ۔ تو جب انہوں نے انصار کی اپنی جماعت کو اس بات کی تلقین کی، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ان تمام چیزوں کو بیان کیا اور اپنی تقریر ختم کیا، تو پھر انصار کے سارے لوگ خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے حضرت عمر موجود ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان میں سے جس کو تم لوگ پسند کرو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن اسی دوران
چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تمام صحابہ کرام پر بالکل عیاں تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی موجودگی میں امامت کے فرائض بھی انجام کیے، اور اسی طریقے سے یہی وہ اکیلے صحابی تھے جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے. لہذا جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فضیلت کے مقابل کوئی بھی صحابی اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں، غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے، اور نماز پڑھانے میں بھی ان کے قائم مقام رہے، اور نماز وہ شے ہے جو دین کے امور میں سب سے افضل ہے. لہذا ایسا کون شخص ہے جو آپ پر مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بن سکے. یہ کہہ کر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور بشیر بن سعد نے جب یہ خبر بشیر بن سعد بھی آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جب یہ خبر باہر پہنچی تو لوگ بھی دوڑے دوڑے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور حضرت علی اور دیگر چند صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، خلافت کی اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور حضرت علی نے اس کے بعد بھی 6 مہینے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو اپنے مکان پر بلایا، یعنی حضرت علی حضرت ابوبکر کو اپنے مکان پر بلایا اور کہا کہ آپ کی فضیلت اور استحقاق خلافت سے ہم کو انکار بالکل نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، اس لیے اس کو ہم اپنا حق سمجھتے تھے. چنانچہ ابوبکر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک مجھے اپنے رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ عزیز ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا. اور اس کے بعد جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد دوسرے روز مسجد نبوی کے اندر عام بیعت کا اہتمام کیا گیا. لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اما بعد، لوگوں قسم ہے اللہ کی، نہ میں کبھی امامت کا خواہاں تھا اور نہ ہی مجھے اس کی جانب رغبت تھی، اور نہ ہی میں کبھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے، اس لیے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ مجھے امارت میں کوئی راحت اور سکون نہیں ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی ایسی حالات پیش آ جائے جس کے اندر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو، تو پھر ایک ایسا شخص جس کے اندر صلاحیت موجود ہو، وہ شخص کھڑا ہو کر کے اپنے آپ کو امارت کے لیے پیش کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے خطبے کے اندر فرمایا کہ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کرنے کی قوت بھی میرے اندر نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین میری مدد فرمائے. لہذا کاش آج میرے بجائے کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس بوجھ کے اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا، تو آج میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا. لہذا تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو پھر میری اصلاح کرو. لہذا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک انتہائی قوی اور طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دوں، اور جو تم میں سے قوی ہے، طاقتور ہے، وہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور اگر ان کے خلاف چلوں تو پھر میرا ساتھ چھوڑ دو. یہ خطبہ آب ذر سے لکھنے کے تعلق کے قابل ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت کو سنبھالنے کے بعد مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ فرمایا. اس کے اندر امت کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے اور ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر اور اس کے جو مفہوم جو امارت کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کی جائے، اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ او امیر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اطاعت کرنا لوگوں پر واجب ہے، لیکن
اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اصلاح کی جائے گی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. اور اصلاح کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم لوگ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، لیکن حکمت کے ساتھ. اس میں حکمت ہونی چاہیے، حالات معاملات کو دیکھ کر کے کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے، کون سی ایسی حکمت اپنائی جائے جو اس کے لیے اثر انداز ہو. اور دوسری چیز فرمائی کہ والموعظۃ الحسنہ، نہایت ہی بلیغانہ انداز اور بہترین طریقے سے نصیحت کی جائے، ایسی نصیحت کی جائے جو اس کے دلوں کو چھو لے. تو اصلاح کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا. تو یہاں پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اور فہم صحابہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.